ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ آپ کو پیغام افطار منہاج کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو، خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا، ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو، یہ کیوں تم ادھر سے ادھر پھر رہے ہو، ذرا ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو، اور یہ کیوں کہتے ہو، اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ آئیے صاحب مدینہ، تاجدار مدینہ کا ذکر خیر سننے کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر نیو کیسل کی ہواؤں میں چلتے ہیں، جہاں پر محترم قاری محمد رضوان صاحب کے لخت جگر صاحبزادہ محمد جواد رضوان ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ محترم جواد رضوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ جی بسم اللہ، شروع کیجئے نعت شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردانشی دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ آقا میں قبر اندھیری میں، یا رسول اللہ، آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ حضرا کرنا،
جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جواد رضوان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج بڑی ہی دیر کر دی، مہرباں آتے آتے ڈاکٹر صاحب انتظار میں ہیں۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے خاموشی اور کم گوئی کا فوائد، کم گوئی کا اپوزٹ ورڈ ہے بسیار گوئی، کثرت کلام ہم کرتے ہیں، جو ہم اکثر کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، اکثر کرتے ہیں بسیار گوئی۔ تو یقیناً بسیار گوئی جتنا بندہ، جیسے قرآن پاک میں الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں مار دیا، وہ مال کی کثرت ہو یا الفاظ کی کثرت ہو، تو بندہ پھنس جاتا ہے۔ جتنے کثیر الفاظ صادر ہوں گے اتنی آفتیں بھی آئیں گی، اتنے مصائب بھی آئیں گے، اتنا جواب دہی بھی ہوگی۔ تو آپ فرمائیے کہ آفات اور بلیات کیا ہیں بسیار گوئی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت گویائی دی ہے، اس کے جہاں بہت زیادہ فائدے ہیں، اور یہ قوت گویائی وہ نعمت ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ قوت گویائی اور عقل، یہ دو چیزیں ہیں جو باقی مخلوقات کے اندر اس طرح نہیں ہیں۔ تو حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والا جانور، تو ہم بولنے والے جانور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بولنے کی اس صلاحیت اور صفت کی بنا پر انسان کی عظمت اور تکریم میں اضافہ فرمایا۔ تو جہاں یہ باعث شرف ہے انسان کے لیے، وہاں انسان کے لیے باعث ذم بھی ہے کہ اگر سہل کلام کرے گا، اچھی گفتگو کرے گا، فائدہ مند گفتگو کرے گا، تو ایسا کلام اس کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس کی دنیاوی اور اخروی نجات کا باعث ہوگا۔ اور اگر زبان سے برے کلمات نکلیں گے، گالی گلوچ ہوگا، غیبت ہوگی اور برے الفاظ نکلیں گے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بنیں گے۔ اور بعض حکماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان بھی دو دیے ہیں، آنکھیں بھی دو دی ہیں، لیکن زبان ایک دی ہے۔
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو بولنے سے زیادہ دیکھنے اور سننے پر توجہ دینی چاہیے. یہ ایک نئی مطلب ہے اپروچ ہونی چاہیے انسان کی کہ زبان ایک دینے کا مقصد یہ ہے کہ گڈ اس کو لسنر ہونا چاہیے اور گڈ آبزرور ہونا چاہیے. جتنا وہ سنے گا جتنا وہ سنے گا جتنا وہ مشاہدہ کرے گا اتنا اس کے پاس نالج زیادہ آئے گا اور جتنا بولے گا اتنا وہ پہاڑی تولے گا یعنی نقصان پہنچائے گا. اور پھر ایک اور بزرگوں نے اور اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیے ہر چیز کے دو دروازے ہیں. یعنی ہاتھ ہمارے پاس دو ہیں کام کرنے کے لیے, آنکھیں دو ہیں دیکھنے کے لیے, کان دو ہیں سننے کے لیے, لیکن زبان کے سامنے اللہ نے 4 دروازے رکھے ہیں, 2 جبڑے اور 2 جو ہے ہمارے ہونٹ. یعنی اتنا اس کو بند کیا. یہ بھی سوچنے کا انداز ہے کہ اتنے پردے کے اندر رکھا ہے کہ اگر یہ پردے سے نکلے گی تو زیادہ نقصان پہنچائے گی. اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عضو کا ایک دائرہ کار ہے. میرا ہاتھ ہے تو میرا ہاتھ کا دائرہ کار محدود ہے, خاص حد تک جو ہے میں اسے مدد لے سکتا ہوں. آنکھ ہے اس کا اپنا دائرہ کار ہے, کان ہے اس کا اپنا دائرہ کار, تو سب کے ٹانگیں ہیں اس کا اپنا دائرہ کار ہے. انسان کے 2 اعضاء ایسے ہیں جن کا دائرہ کار غیر محدود ہے, باقی سب کا محدود ہے. ایک ہماری زبان اور دوسرا ہمارا دل. تو وہ فرماتے ہیں, دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی صحت اور سلامتی کا مدار ہے دل کے اوپر, اور دل کی صحت اور سلامتی کا مدار ہے زبان کے اوپر. اور پھر فرمایا اس لیے زبان کی آفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروریات دین میں سے ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے دین محفوظ ہی نہیں رہ سکتا اگر آپ کی زبان محفوظ نہیں ہے, وہ کنٹرول کے اندر نہیں ہے, تو آپ کا یعنی دنیا تو کیا دین بھی محفوظ نہیں ہے. اور کیونکہ بندہ جتنا کثرت کے ساتھ بولے گا اس کے اندر سمجھ بوجھ کم ہوگی, غور و فکر کم کے ساتھ بولے گا, اور جتنا بھی سوچ بچار کے بغیر بولا جائے گا اس کے اندر چانسز زیادہ ہوں گے جو غلط بات ہے وہ زیادہ کہنے کے, غلطی کے ارتکاب کے, یا پھر ایسا کلام کرنے کے جس کا فائدہ نہ اس کو فائدہ نہ اوروں کو فائدہ. اور حدیث پاک علامہ صاحب نے بھی بیان کی کہ اسلام بندے کے اسلام کے بہترین ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے, یعنی گفتگو کے اندر, اپنے اعمال کے اندر. اور پھر جب ہم بات کریں گے, غالباً شیخ سعدی کا شعر بھی ہے, نہ تا مرد نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد, کہ جب تک بندہ کلام نہیں کرتا اس کے خوبیاں اور عیب چھپے رہتے ہیں. جب وہ بولتا ہے تو اس کی خوبیاں اور عیب جو ہے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو گویا کہ اپنے آپ کو, اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کم بول لے تاکہ تمہارا اندر کھل کر دوسروں کے سامنے نہ آ جائے. اور پھر جب ہم ان کی آفات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جب ہم بولیں گے کثرت کے ساتھ تو زیادہ چانسز ہے جھوٹ زبان سے کثرت کے ساتھ نکلے گا. اور جھوٹ ایسی چیز ہے جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو منافق کی علامات والی حدیث پاک ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بنا, جب بھی بولے جھوٹ بولے. تو جھوٹ نفاق کی علامت. تو فرمایا کہ اگر زبان کی آفتوں سے بچنا چاہتے ہو, خاموشی اختیار کو, جتنا زیادہ بولو گے بسیار گوئی کے اندر جھوٹ کا عنصر بڑھتا چلا جائے گا. جتنا جھوٹ بڑھتا چلا جائے گا اتنا انسان کے کردار کے اندر خرابی آتی چلی جائے گی اور نفاق بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات پھر جو اس کا نقصان ہے زیادہ بولنے کا, تو جب ہم بولیں گے تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جب میں بولوں تو کوئی اس کا انکار کرنے والا نہ ہو. تو بندہ اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے. تو جب منوانا چاہتا ہے تو اس سے ضد پیدا ہوتی کہ اب ایک کے ساتھ اختلاف ہو گیا اور اس نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا, تو اب آپ اس کو ریبٹ کرنے کے لیے دلائل دیں گے. جب دلائل دینے کی بات ہوگی تو اس میں مخاصمت آ جائے گی, آپس میں لڑائی جھگڑے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اور ایسا اکثر آپ دیکھتے ہیں ہوتا ہے. اور لڑائی جھگڑا نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کے خلاف برے جذبات دل کے اندر پیدا ہو جائیں گے کہ اس نے میری بات کو مانا نہیں, میری بات کو ریبٹ کیا, میرا انکار کر دیا, مجھے آگے سے جو ہے اپوز کیا. تو یہ چیزیں بھی دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں.
پھر بہت کثرت کے ساتھ بولنے کے ساتھ جو اگلی آفت بندے کو جس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ فحش گوئی ہے جی کہ جتنا ہم زیادہ بولیں گے گالی گلوچ اس کے اندر آ سکتا ہے، برے الفاظ آ سکتے ہیں، بری گفتگو آ سکتی ہے، ایسے موضوعات کے بارے میں گفتگو آ سکتی ہے جو غیر اخلاقی ہیں، جی جی تو وہ فحش گوئی کی طرف بندہ جا سکتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ دوزخ کے اندر بعض دوزخی ایسے ہوں گے جن کے منہ سے گندگی نکل رہی ہوگی اور وہ اتنی اس گندگی کی بدبو ہوگی اور اس کا برے اثرات ہوں گے کہ خود جہنمی ان سے پناہ مانگیں گے کہ مولا اس گندگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں تو بتایا جائے گا یہ فحش گوئی کرنے والے تھے جو دنیا کے اندر، اور فحش گوئی کے اندر زیادہ بد کرداری کی بات ہوتی ہے۔ جب ہم فحش کی بات کرتے ہیں تو اس میں سیکس اور برے جو بد کرداری کے معاملات جو ہیں ڈسکس کرنا، یہ فحش گوئی میں آتا ہے۔ فرمایا یہ جملے اتنی گندگی بن جائیں گے تمہارے لیے قیامت والے دن کہ لوگ اس سے پناہ مانگیں گے، اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر فحش گو تھے۔ پھر جب ہم بندہ کثرت سے بولتا ہے تو لعن طعن زیادہ کرتا ہے، ایک دوسرے کو قرض کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، مزاح کے اندر ہم گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو، ماں بہن کی۔ وہ سلام پاکستان میں آپ دیکھیں سلام دعا بعد میں ہوتی ہے، پہلے گالی نکالتے ہیں، 4-5 گالیاں دے اور نہ گالی دینے والا نہ گالی دینے والا اس کو برا محسوس کر رہا ہوتا ہے، نہ جس کی ماں بہن کو وہ گالی دی جا رہی ہے وہ اس کو برا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی کثرت کلام کا نتیجہ ہے۔ اور اگر یہ احساس ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں لکھا جا رہا ہے، میرے فرشتے دائیں بائیں بیٹھے اس کو لکھ رہے ہیں، تو وہ اسے جو ہے وہ پھر کنٹرول کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات ہے استہزاء کا پہلو نکل سکتا ہے۔ استہزاء کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بات جس پہ پورا پروگرام ہم نے کیا وہ غیبت ہے۔ اب اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے پورا پروگرام اس پر کیا کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو موسٹ اٹریکٹیو ٹاپک جو ہوتا ہے وہ غیبت ہوتا ہے۔ بندہ موجود نہیں اس کے بارے میں، دیندار بھی شامل ہے، غیر دیندار بھی شامل ہے، اس میں علماء بھی شامل ہیں، اس میں ہر بندہ شامل ہے۔ اس برائی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، تو الغرض سو مینی افعال ہیں، بندہ ان کی لسٹ سارا دن گنتا رہے تو اس کو مکمل نہیں کر سکتا۔ یعنی بولنا سراسر شر ہے اور خاموشی خیر ہے۔ اپنا عمیر بھائی آپ اس کے بارے میں، اس کا جو ماڈرن ایسپیکٹ ہے موجودہ دور میں ٹیکنالوجی، ایک بندہ کہتا ہے میں بول تو نہیں رہا مگر وہ موبائل پہ سب کچھ لکھ رہا ہے، چیٹنگ پہ سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ سارا، کیا یہ بھی اسی حکم میں آئے گا؟ That's absolutely right. I was actually thinking of that as Allama Sahab was mentioning it. کیونکہ جب علامہ صاحب نے کہا نا کہ غیر محدود ہے اس کا نقصان، ڈیفینیٹلی زبان ایک ایسی، آپ یہاں پہ بیٹھے ایک کلمہ آپ زبان سے کہیں اور یہ پوری دنیا میں چلا جائے گا۔ یہ ایسا تیر ہے جو زبان سے نکل گیا ہے، زبان سے نکلا ہوا تیر، وہ جو لفظ ہے اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا۔ تو اب وہ اس کا آلٹرنیٹ بیٹر جو ایک ریپلیسمنٹ آ گئی ہے وہ آ گئی ہے ہمارا موبائل فون، سوشل میڈیا، اس کو جتنا اس کا ہم یوز اس کو یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں؟ See, again, this talking more or unnecessary talking or unnecessary speech. Now, speech it's not limited to speaking anymore. It's not the use of your tongue anymore. It's the use of social media. It's the use of platforms like WhatsApp, Facebook and things like that. And see, Facebook, I'll take Facebook as an example. Now on Facebook, most of the time anybody posts something, that's something that's coming from them, that's their belief, that's what they believe in, right? So if that contains anything that's wrong, that's bad, if it's criticizing somebody, if it is finding faults in somebody, if that contains an element of that, then it's considered in one of those bad deeds that Allama Sahab was talking about, because it's that person's responsibility, is their communication. So here I think I would like to change the word from speech to communication, because communication is the key thing here, because you're talking,
but you're talking through a keyboard and you're talking through a social media platform. So all of those things that you do on a social media platform are actually applicable in that sense as well. So if you talk about somebody, if you lie about somebody, if you lie about somebody, that's slander against them. But if you just lie about something, that happens quite often. And then I've seen on social media platforms that there's a lot of back and forth arguments, and people say, oh no, we're just debating an issue. Well, that's not a debate. A debate is in a civilized manner where you talk to each other in a very nice, comforting way. But this is an argument, because what tends to happen is eventually the person, as Allama Sahib was saying, they get angry with each other because they're not agreeing. One person is not agreeing with the other person. They get angry with each other, and it turns to something when people start swearing at each other. And then it turns into, as Allama Sahib was saying, swearing at the family of that person opposite them. And then YouTube as well. I mean, I've seen comments where if somebody doesn't like the video that's being posted, if somebody doesn't agree with the person who's speaking, and that tends to happen with a lot of scholars as well, unfortunately, which shouldn't, because they're talking about Quran and Hadith. And we people, if you are from a different school of thought, doesn't mean that you have to go and abuse them in that thing. Because I've seen that. I mean, sometimes you're watching videos, and I tried not to watch the comments, but sometimes you do see the comments, and a lot of people are abusing the person who's speaking about Quran and Hadith, and that's not appropriate. If you disagree with them, bring your reasons and go and speak to them directly. And this is again within it's an alternative to speech, because now you're not abusing them on the face, but you're just typing up in your keyboard and posting that comment. But that's still public, and that's going to stay there until you delete it. And you hear in the news that a lot of employers actually go back and check your Twitter feeds, they check your Facebook, and they check your comments and things like that. And what they found, that people were making racist comments, people were abusing other people, and because of that they lost their jobs and things. So all of that again comes under speech and communication as well. اس پہ ایک چیز اور اس میں میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ خاموشی صرف زبان کی نہیں ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف زبان کی نہیں ہے، وہ خاموشی زبان کی بھی ہے، خاموشی دماغ کی بھی ہے، خاموشی دل کی بھی ہے، خاموشی اعضاء کی بھی ہے. اگر دل کے اندر کوئی برا خیال کسی کے بارے میں سوچا، اس کو پتہ چلے نہ چلے، آپ نے بول دیا، آپ کے دل نے بول دیا، دل صاف نہیں، ہاتھ سے کسی کو اشارہ کر دیا برا، تو ہاتھوں نے بول دیا. اور آپ ہاتھوں کا بولنا تو خود خدا نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ روز محشر جو ہے زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ بولیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے سائنٹیفکلی یہ پروو ہو گیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھ رہے ہیں یہ سارا بولنا ہے. اور اس تمام چیزوں سے بچ جانا خاموشی ہے. یہ جتنی اس کی آفات ہیں، عمیر بھائی اگین ٹو یو، دیکھیے، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے جو مقدس افراد تھے، مطلب جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا ہر قسم کی خطا سے، اور وہ انبیاء کرام کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے افراد تھے، وہ اتنے اس کے حوالے سے محتاط تھے کہ وہ گفتگو اتنی محتاط کرتے تھے اور خاموش رہنے کی باقاعدہ طور پر پریکٹس کرتے تھے. صحیح نزدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قول ہے کہ آپ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے اور منہ کو، تاکہ منہ بزی رہے اور مجھے بولنے کی ضرورت نہ پڑے. جب کوئی سمجھتے تھے کہ اب بولنا کلام ضروری ہو گیا، پھر آپ بولتے تھے. تو ان کی کیا معمولات تھے صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار کے، کہ وہ کیسے اس چیز کا اہتمام کرتے تھے تاکہ ان آفتوں سے بچیں؟ Well, there's a saying of Mawla Ali Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem. He says, when intelligence is complete, speech becomes rare. So when you reach the peak of intelligence, when you reach the peak of wisdom, your speech, the way you talk, whatever you're saying, it becomes rare. So you talk less and less and less, because it's a mark of wisdom. And then he says, another one of his saying is that the wounds of knives can heal, but the wounds of tongue can never heal. So again, physically he's talking about physical harm, and then he's talking about verbal harm. Now physical harm is when you go and hit somebody, when you go and throw a rock at somebody. That might hurt them physically, and that might leave a cut or a bruise on their body, but eventually it will heal over time. The pain would not stay with them forever. The pain would heal, but the pain of you saying something
will stay with them forever, because you used your tongue to abuse them, and that again hurts the feelings of somebody. Now, physical pain, it's not going to hurt the feelings of that person, but the verbal pain will be staying with them forever, because whatever somebody feels in their heart and whatever makes them feel hurt in their heart stays with them forever. They might forgive you, they might even say, okay, they might become normal with you again, but they will remember that. That's something that stays with them forever. That will never ever heal. So again, that's Mullah Ali's Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem saying. Another one of his saying, and this one I absolutely love this, because it takes us through in steps. He says, the one who talks too much, his faults are many. So he has lots of faults because he's talking too much. As we were mentioning, Allah was mentioning that the more you talk, the more chance, the more sins you're committing because of the bad things that are coming into your speech and the bad things that are coming into your communication. Excuse me. So, and then he says, the one who has many faults has lost his haya, or his level of haya or modesty is low. So bad deeds, they lead to being immodest. And now he says, when you're immodest or when you have low levels of modesty, that leads to less taqwa and less fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Because the more you are dwelling into the bad side of things, the more you are becoming shameless, for example, the more the boundaries that were holding you back, you are removing those boundaries, the more you are going into bad deeds. And then the less taqwa you have, the less fear of Allah subhanahu wa ta'ala that you're going to have. And then he says, the less fear or the less taqwa that you have, the harder your heart is. And then he says, the harder your heart is because no guidance is going to go through. If somebody is advising you and saying to you, can you stop doing that, or your things, the deeds that you're doing are bad, can you stop doing them? Well, that's not going to affect you at all, because you're not going to listen to them, because your heart is hardened. And then Mullah Ali Karamallahu Wajhul Kareem says that once the heart is hardened, hard leads you to hellfire. جی علامہ صاحب دیکھیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اور حضور کی تعلیمات کی روشنی میں پھر اولیاء، صوفیاء اور بالخصوص جن کو ہم اہل تصوف کہتے ہیں، وہ خاموشی اور کم گوئی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ان کی مجلس میں ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا مطلب ہے کہ جو بے مقصد کلمہ بولا جاتا ہو، اور ہر کلمہ با مقصد ہوتا اور ہر کلمہ واعظ و نصیحت پر مبنی ہوتا. وہ حتیٰ کہ ان کی کوئی مزاح بھی کیا جاتا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا. تو آپ اولیاء صلحاء کے چند معمولات جو ہیں کہ وہ کیسے، پہلے جو بیان فرمایا شروع کے اندر کہ تصوف کی روح یہی ہے، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا. تو یہ تو ان کی زندگی کے یا تصوف کی لائف کے بیسک، یہ سٹائل آف لائف ہوتا ہے صوفیاء، یہ ان کی زندگی کا مجاہدہ کا حصہ ہے کہ کم کھانا کیسے ہے، کم بولنا کیسے ہے، کم سونا کیسے ہے. ان کی ٹریننگ یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ ابتدا ہے تصوف، بے شک، اور تصوف کی روح ہے. تو اس لیے ان کی زندگیوں میں آپ ایک دوسرے کے بارے میں حسد نظر نہیں آئے گا، بغض نظر نہیں آئے گا، غیبت نظر نہیں آئے گی، جھوٹ نظر نہیں آئے گا. حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بلایا گیا کسی کے ہاں دعوت پر، آپ دعوت میں تشریف لے گئے، دعوت میں تشریف لے کے وہاں پہ جا کر تشریف فرما ہوئے تو اور لوگ بھی جو آئے ہوئے تھے دعوت کے اندر، انہوں نے ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دی. تو آپ نے بڑے آسن انداز میں ان کی اصلاح فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو گوشت جو ہے وہ روٹی کے بعد کھایا جاتا ہے، آپ نے آتے ہی آغاز گوشت سے کر دیا. یعنی قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آپ نے ریفر کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو انہوں نے اس انداز سے ان کی اصلاح فرمائی. اور ایک اور روایت ان کے بارے میں آتی کہ آپ وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے وہاں سے، کہ یہاں پہ میں نہیں بیٹھ سکتا، ہمارا کھانا یہاں پہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایسی جگہ کے کھانے سے بھی اعتراض کرنا اور پرہیز کرنا جہاں پہ غیبت ہوئی ہے. اور پھر جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر میرے مالی معاملات کی کوئی لک آفٹر کرنے والا ہو، دیکھ بھال کرنے والا ہو، تو میں اپنے تمام معاملات فیملی کے اس کے سپرد کر کے دروازہ بند کر لوں
اور مرتے دم تک گھر سے باہر نہ نکلوں، نہ میں کسی کو ملوں نہ کوئی مجھے ملے. یہ بھی خاموشی کی ایک مطلب مینیفیسٹیشن ہے. اور پھر جو سمت جو جیسے پہلے میں نے کہا، اس کا تعلق بزرگ فرماتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ زبان کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ، قلب کے ساتھ اور جواہرے کے ساتھ. حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو حکماء ہیں، جو دانشور ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانش عطا فرمائی ہے، ان کو یہ میراث خاموشی اور تفکر کی وجہ سے ملی ہے. یعنی دو چیزیں ہیں جو تمہارے اندر حکمت، دانائی، بصیرت، وژڈم پیدا کرتی ہیں. ایک ہے خاموشی اور دوسرا تفکر. غور و فکر. اور تفکر ہوتا ہی اس وقت جب آپ خاموش ہو. جب آپ بول رہے ہیں تو تفکر کی تو بات ہی نہیں ہوتی. تفکر ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ جو ہے تلاوت قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کے ساتھ وہ بیان کیا کہ سنیں، کہ اس کو غور سے سنیں. صرف اس میں وہ جو آپ بیان کر رہے تھے قرآن لسننگ اور ہیئرنگ، کہ اس کو لسن کریں. اور پھر حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کون شخص ہے جو اپنے دل پر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والا ہے، جس نے اپنے دل کو سب سے زیادہ محفوظ کیا ہوا ہے. آپ نے جواب دیا جس کا اپنی زبان پر کنٹرول سب سے زیادہ ہے وہ بندہ اپنے دل کا سب سے زیادہ محافظ ہے. ناظرین، آج ہم نے حقیر سی کوشش کی کہ بسیار گوئی کے نقصانات کو جانا جائے اور کم گوئی کے فوائد اور اس کے ثمرات اور برکات کو جانا جائے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں انالیسز کر سکیں، اپنی زندگیوں کا جو ہے موازنہ کر سکیں اور تقابل کر سکیں احوال کا، کہ ہم میں سے بسیار گو کون ہے اور کم گو کون ہے. یقیناً ہم اور جتنا بھی ہم کلام کرتے ہیں وہ بے مقصد ہوتا ہے، لغویات ہوتی ہیں، اور بہت کم ایسا کلام ہوتا ہے جو خیر پر مبنی ہوتا ہے، جو کسی کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، جو کسی دو لڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے ہوتا ہے، جو کسی کا دل جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینے کے لیے ہوتا ہے. بہت کم ایسے کلام ہوتے ہیں. اکثر ایسے کلام ہوتے ہیں جو ملوں ہوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور دوستوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان اور رشتہ داروں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں. مولا علی مشکل کشا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے کہ تلوار کا زخم وہ مندمل ہو سکتا ہے مگر زبان کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا. ہمیں اپنے احوال کا جائزہ لیتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری زبان کا زخم کسی دل کو زخمی نہ کرے. آج رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور آج ہمارا یہ جو حسن اعمال کا ٹاپک تھا اس کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل ہم حسن احوال کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اور کل جو پروگرام ہوگا، جو احوال کے شہنشاہ ہیں، جن کو کائنات میں ولایت کا شہنشاہ کہا گیا ہے، تاجدار ولایت ہیں، مولائے ولایت ہیں، مولائے شجاعت ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کا یوم وصال ہے کل، انشاءاللہ آپ کا ذکر خیر کریں گے. آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یقیناً کل کا دن بڑا عظیم دن ہے تاریخ اسلام میں، اور مولا کائنات کا ذکر کرنا بڑی نصیب کی بات ہے. آپ اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا اور اس پروگرام میں شرکت کرنا بھی نہ بھولیے گا. آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، کوئی سپارہ، کوئی قرآن پاک کا ختم پاک، درود پاک اصال کرنا چاہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں، ضرور ہمیں کال کر کے انفارم کیجئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں محترم ڈاکٹر علامہ محمد رفیق حبیب صاحب کی خدمت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان. باری تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما.
آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہماری تلاوت قرآن مجید، ذکر اذکار، عبادات، صلاۃ التراویح اور جو کچھ بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر فضل و کرم فرما، اور سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما کر انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ حضور کی پوری امت فوت شدگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اور جن کی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما دے مولا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔